رات گہری ہو چکی تھی۔ ماہم دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفری بیگ تھا جس میں اس کے چند کپڑے اور کچھ ضروری سامان تھا۔ گھر کے در و دیوار کو ایک آخری نظر دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر پھر اس نے آنسو ضبط کیے اور ہونٹ بھینچ لیے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم ڈگمگائے، لیکن پھر اس نے دل مضبوط کیا، خود کو تسلی دی کہ یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ ساجد چند قدم کے فاصلے پر کھڑا بار بار گھڑی پر نظر ڈال رہا تھا۔ اس کا چہرہ بیزاری اور گھبراہٹ کے ملے جلے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ جلدی میں تھا، جیسے کسی مصیبت میں پھنسنے سے پہلے فرار چاہتا ہو۔ ماہم نے ہلکی سی سانس لی اور اللہ کا نام لے کر دہلیز پار کر گئی۔ جیسے ہی وہ ساجد کے قریب پہنچی، ساجد نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا اور جھنجھلا کر بولا، جلدی کرو ماہم، کوئی دیکھ نہ لے، بہت وقت ضائع کر چکی ہو۔ ماہم کا دل کانپ اٹھا تھا، لیکن وہ خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور جلدی سے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ساجد نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور فوراً انجن سٹارٹ کر دیا۔ گاڑی آگے بڑھتے ہی ماہم کی آنکھوں میں گھر کے روشن دروازے کا عکس لرزنے لگا۔ ساجد نے ایک جھٹکے سے گاڑی موڑتے ہوئے کہا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی ماہم؟ تم نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی یوں بھاگنے کے بارے میں نہ سوچتا۔ ماہم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ساجد کے چہرے پر کسی خوشی یا محبت کے آثار نہیں تھے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو ساجد؟ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ ہم ساتھ ہیں؟ ماہم نے دھیمے مگر بے یقینی بھرے لہجے میں پوچھا۔ ساجد نے طنزیہ ہنسی مگر اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ خوشی؟ یہ خوشی ہے؟ اس طرح سے چھپ کر بھاگنا؟ ماہم، میں چاہتا تھا کہ ہم وقت لے کر سکون سے سب کچھ کریں۔ تم نے بلا وجہ ضد کی، ورنہ میں کبھی اس طرح کے فضول ڈرامے میں نہ پڑتا۔ ماہم کی آنکھوں میں حیرت اور تکلیف در آئی۔ وہ اتنے سالوں سے جس محبت کے خواب دیکھ رہی تھی، کیا وہ بس ایک فریب تھا؟ اس نے بے یقینی سے کہا، ساجد، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ تم نے خود کہا تھا کہ ہم شادی کریں گے۔ اگر ہم رک جاتے تو میرے گھر والے مجھے کسی اور سے بیاہ دیتے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ساجد نے ایک لمحے کو گہری سانس لی اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ تم لڑکیوں کو صرف اپنے جذبات دکھتے ہیں، حقیقت نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ شادی کریں گے، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ یوں پاگلوں کی طرح سب کچھ بگاڑ دیا جائے۔ اب سوچو، تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈیں گے، ہمارا پیچھا کریں گے، کیا تب بھی یہ سب ٹھیک لگے گا؟ ماہم کی سانس اٹک گئی۔ کیا تم پچھتا رہے ہو ساجد؟ ساجد نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے دیکھتا رہا۔ خاموشی، گاڑی میں تناؤ بھرنے لگا۔ ماہم نے اپنی لرزتی انگلیاں مروڑی اور دھیرے سے بولی، میں نے جو بھی کیا وہ ہماری محبت کے لیے کیا ساجد۔ یہ وقت مشکل ہے مگر ہم ساتھ ہیں نا؟ ساجد نے سر جھٹک دیا اور بڑبڑایا، محبت محبت محبت، یہی ایک لفظ تمہاری زبان پر رہتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب ایک دن مصیبت بن جائے گا۔ ماہم کے دل میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن ساجد کی نظریں سڑک پر جمی تھی۔ ساجد، پلیز کہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اس کی آواز لرز گئی۔ ساجد نے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی، جیسے ہر بات سے ہی بچنا چاہتا ہو۔ اب کچھ بھی کہنا بیکار ہے ماہم، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ماہم نے پلکیں جھپکیں، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن اب وہ صرف اللہ سے دعا ہی کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ فلیٹ میں مدھم روشنی تھے۔ ارد گرد بیٹھے ساجد کے دوست دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے فلیٹ لے آیا تھا، بنا نکاح کے وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے دل پر سخت پہرے بٹھا کر نکاح کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ کمرے کا ماحول بظاہر معمولی لگ رہا تھا، لیکن ماہم کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا اور ہاتھوں میں لرزش تھی۔ اسے سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ ساجد بے دلی سے مولوی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، جیسے یہ سب زبردستی کیا جا رہا ہو۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے پہلے ماہم کا نام لیا
اور سوال کیا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماہم نے اندر ہی اندر خود کو مضبوط کیا، گلا خشک ہونے لگا، مگر وہ بولی، قبول ہے۔ 3 بار یہی جملہ دہرانے کے بعد وہ رسمی طور پر ساجد کی بیوی بن چکی تھی۔ ساجد کی باری آئی، اس نے جلد بازی میں نکاح قبول کیا اور ایک گہری سانس لے کر ارد گرد بیٹھے دوستوں کی طرف دیکھا، جیسے یہ سب ایک بوجھ تھا جو اب ختم ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سب نے بے دلی سے آمین کہہ دیا۔ ماہم نے اپنے ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کے لیے انہیں سختی سے گھونگھٹ کے نیچے جکڑ لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ساجد ایک نظر محبت سے اسے دیکھے، اسے تسلی دے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ساجد کا رویہ بے حد سرد تھا۔ مولوی صاحب جیسے ہی دعا ختم کر کے باہر جانے کے لیے اٹھے، اچانک دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کسی نے دروازے پر پوری طاقت سے لات ماری تھی اور اگلے ہی لمحے 4 سے 5 گارڈ اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی بندوقیں تھیں جو سیدھی وہاں موجود لوگوں پر تان لی گئیں۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ماہم گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اس کا دل کسی انجانے خوف سے لرزنے لگا۔ ساجد کے دوست سہم کر پیچھے ہٹ گئے اور خود ساجد بھی حیرت سے کھڑا ہو گیا، اور پھر دروازے کے درمیان ایک مردانہ قامت نظر آئی۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ شخص ایک شہزادے کی طرح پرکشش اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ چمکتے ہوئے جوتے، سلیقے سے تراشی ہوئی داڑھی اور چہرے پر ایسا دبدبا جو کسی شہنشاہ کا ہوتا ہے، وہ حمزہ عباسی تھا۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے ساجد کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی معمولی کیڑا ہو جسے وہ جب چاہے مسل سکتا ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ کمرے میں موجود سب لوگ سہم گئے۔ ساجد لڑ کھڑا کر پیچھے ہوا، مگر حمزہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ یہ تھپڑ ابھی شروعات ہے ساجد، حمزہ کی آواز میں غصے کی ایک خطرناک لہر تھی۔ اس نے ساجد کے گریبان کو مٹھی میں جکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تو سمجھتا ہے کہ بھاگ جائے گا تو بچ جائے گا، ہاں؟ حمزہ نے ایک اور زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ ساجد کی گردن جھٹکے سے ایک طرف ہوئی۔ کس ہمت سے بھاگا تھا؟ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ ساجد کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ وہ جلدی سے ہکلایا، حمزہ بھائی، میں بھاگا نہیں تھا، بس تھوڑا مصروف ہو گیا تھا، میں آپ کا قرضہ لوٹانے والا تھا۔ حمزہ نے تلخ ہنسی اور ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ قرضہ؟ تیری اوقات کیا ہے جو تو میرا قرضہ دے سکے؟ اس کے لہجے میں زہر گھلا تھا۔ ساجد نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا۔ اس کے دوست خاموش کھڑے تھے، کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ ساجد تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ ماہم سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ فوراً تیز قدموں سے آگے بڑھی اور پوری قوت سے حمزہ کو دھکا دیا۔ رک جائیے، اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ حمزہ چند قدم پیچھے ہوا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہم اب ساجد کے آگے آ کر کھڑی ہو چکی تھی، جیسے اسے اپنی ڈھال بنا رہی ہو۔ اس کا چہرہ ابھی بھی گھونگھٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ آپ ہوتے کون ہیں کسی کو یوں تکلیف دینے والے؟ وہ غصے سے بولی، اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر ہمت بھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں حیرانی اور پھر غصے کی چمک ابھری۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، مگر ماہم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ آپ جیسے مغرور اور ظالم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ کے حکم پر چلے گی، کہ آپ جسے چاہیں ماریں، جسے چاہیں دھمکائیں۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ سانس روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ساجد نے گھبرا کر ماہم کا بازو پکڑنا چاہا۔ ماہم چپ ہو جاؤ، مگر ماہم نے اپنا بازو جھٹک دیا اور حمزہ کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ شخص سمجھتا کیا ہے؟ یہ خدا ہے جو اپنی مرضی سے فیصلے کرے گا؟ حمزہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، مگر وہ ابھی بھی خاموش تھا، بس سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ماہم نے اپنی سانس کو قابو کرتے ہوئے انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جائیں یہاں سے ابھی اور اسی وقت۔ ساجد کے دوستوں نے ایک دوسرے کو خوف زدہ نظروں سے دیکھا۔ ساجد بھی سخت گھبرا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہم کی یہ گستاخی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ حمزہ نے ایک لمبی سانس لی اور پھر ایک سخت نگاہ
ساجد پر ڈالی جیسے اسے آخری وارننگ دے رہا ہو۔ پھر وہ ایک لفظ کہے بغیر ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں بس اس کے جوتوں کی آواز گونج رہی تھی جو آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ حمزہ عباسی کے قدموں کی آواز ابھی پوری طرح مدھم نہ ہو پائی تھی کہ ساجد غصے سے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ماہم نے ابھی پوری طرح سانس بھی نہیں لی تھی کہ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ساجد کی دھاڑتی ہوئی آواز فلیٹ کی در و دیوار سے ٹکرا کر گونجی تھی۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ماہم لڑ کھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ اب نہیں تھا، وہ ایک طرف سرک گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ گال جلنے لگا جیسے آگ لگ گئی ہو۔ ساجد کے دوست سہم گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف لپکے۔ چند لمحوں میں ہی وہ سب فلیٹ سے بھاگ چکے تھے۔ ماہم نے بمشکل زمین پر گرتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں مگر ساجد کی نظروں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تم نے سب کچھ برباد کر دیا ماہم۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ ماہم نے بمشکل خود کو کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ میں نے کچھ نہیں برباد کیا ساجد، میں تمہیں اس آدمی سے ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ساجد نے تلخی سے ہنسی۔ ذلیل؟ تمہیں لگتا ہے میں ذلیل ہو رہا تھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے حمزہ عباسی جیسے آدمیوں سے میں خود نہیں نمٹ سکتا؟ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم میرے معاملات میں بولنے آئیں؟ ماہم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں صرف تمہاری مدد کے لیے۔ چپ رہو۔ ساجد نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی ماہم؟ وہ آدمی اب مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری اس نادانی کی وجہ سے میری زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ میں نے جو کیا وہ تمہارے لیے کیا ساجد، کیونکہ میں تمہیں کھڑا رہنے میں مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہاری عزت بچانے کی کوشش کی، تمہاری طاقت بننے کی کوشش کی، اور تم مجھے ہی الزام دے رہے ہو۔ ساجد نے غصے سے کرسی کو ٹھوکر ماری۔ طاقت؟ تم میری کمزوری ثابت ہوئی ہو ماہم۔ تم نے مجھے کمزور کیا، میری بربادی کی بنیاد رکھی۔ تمہیں لگتا ہے تم میری زندگی میں آ کر میرے فیصلے کر سکتی ہو؟ ماہم نے سختی سے اپنے آنسو روکے۔ اگر میں نے تمہارے لیے کچھ کیا تو وہ غلط کیسے ہو گیا؟ میں نے جو کچھ کیا وہ صرف تمہارے لیے تھا ساجد۔ ساجد نے تلخی سے سر جھٹکا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم کچھ نہیں سمجھو گی ماہم، تم بس ایک جذباتی اور بیوقوف عورت ہو جس نے اپنی نادانی سے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ماہم کی آنکھیں حیرت اور تکلیف سے پھیل گئیں۔ ساجد؟ مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے دروازہ جھٹکے سے کھولا اور ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بغیر پیچھے دیکھے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ ماہم کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک کے بعد ایک آنسو گرنے لگے۔ پورے فلیٹ میں خاموشی چھا گئی تھی مگر اس کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور تیزی سے حمزہ عباسی کے مینیجر کا نمبر ڈائل کیا۔ فون بجتا رہا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اٹھا بھی لو یار، ساجد نے جھنجھلا کر سرگوشی کی اور دوبارہ کال ملائی۔ 2 بیپ کے بعد فون آخر ریسیو کر لیا گیا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سنجیدہ آواز ابھری۔ ہاں بولو۔ ساجد نے گہری سانس لی اور فوراً بول پڑا۔ بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں سر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں بے چینی اور گھبراہٹ واضح تھی۔ مینیجر نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر تلخی سے بولا۔ معافی؟ تمہیں اندازہ ہے تمہاری بیوی نے آج کیا کر دیا ہے؟ سر کے ساتھ بدتمیزی کی۔ وہ تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے ساجد۔ یہ سنتے ہی ساجد کے ہاتھ پیر مزید ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے گلے سے مشکل سے آواز نکلی۔ مجھے بس ایک موقع دے دیں خدا کے لیے، میں سب ٹھیک کر دوں گا، جو بھی غلط ہوا میں سب سنبھال لوں گا۔ مینیجر نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے ساجد۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ حمزہ عباسی کا غصہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایک بار فیصلہ کر لیں تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ ساجد کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے التجا بھری آواز میں کہا، بس ایک میٹنگ، ایک ملاقات کا بندوبست کر دیں، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ مینیجر نے چند لمحے سوچا،
پھر بولا، میں کچھ کرتا ہوں لیکن تمہیں کسی قسم کی امید نہیں دلاؤں گا۔ فون کٹ گیا۔ ساجد نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کہیں سے کوئی معجزہ نازل ہو جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حمزہ عباسی نے دل میں انتقام بٹھا لیا تو پھر اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ بے چینی سے فلیٹ کے باہر کھڑا ٹہلنے لگا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے اعصاب مزید کمزور پڑ رہے تھے۔ 2 گھنٹے بعد جب اس کا دل مکمل مایوسی میں ڈوبنے لگا، اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جھٹ سے فون نکالا۔ اسکرین پر وہی نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہاں بولو، ساجد نے بے چینی سے فون کان سے لگایا۔ مینیجر کی آواز سنجیدہ تھی۔ میٹنگ ڈن ہو چکی ہے۔ ساجد کے لبوں سے بے اختیار شکر کا سانس نکلا۔ اللہ کا شکر ہے، شکریہ بھائی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب سنبھال لوں گا۔ مینیجر نے فون کاٹ دیا۔ سن لو، یہ کوئی احسان نہیں ہوا تم پر۔ سر نے واضح حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آؤ گے، وہ اسے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ساجد کی خوشی پل بھر میں ہی اڑنچو ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ کیا؟ ماہم کو؟ ہاں، یہ سر کے آرڈر ہے۔ 2 دن بعد رات 9 بجے تم دونوں کو پہنچنا ہوگا۔ دیر مت کرنا ورنہ نتیجہ برا ہوگا۔ فون کٹ گیا، جبکہ ساجد فوراً اوپر کی طرف بھاگا تاکہ ماہم کو آگاہ کر سکے۔ ساجد فلیٹ کا دروازہ دھڑام سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ سانس پھولی ہوئی تھی، چہرہ پسینے سے تر، آنکھوں میں گھبراہٹ اور غصہ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ ماہم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی بڑی گہری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں جو اس کے نازک گلابی گالوں پر چمک رہے تھے۔ وہ سراپا حسن تھی، مگر اس لمحے بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ ساجد نے جیسے ہی اسے روتے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے نرمی آئی، مگر پھر فوراً ہی جھنجھلاہٹ اور غصہ لوٹ آیا۔ ماہم، وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اب بس کرو رونا دھونا، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ماہم نے سر اٹھایا، آنسو بھری آنکھوں سے ساجد کو دیکھا اور پھر طنزیہ لہجے میں بولی، کیوں؟ اب کون سی نئی مصیبت آ گئی؟ نہ جانے کیوں ساجد، مجھے اب لگ رہا ہے میں نے تمہارے ساتھ یہاں آ کر ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تم مجھے کسی بھی قیمت پر سکون سے رہنے نہیں دو گے۔ ساجد نے بے چینی سے اپنی پیشانی مس لی اور جھک کر اس کی کلائی تھام لی۔ سن لو دھیان سے، میرے سر سے ملاقات طے ہو گئی ہے۔ ہمیں جانا ہوگا اور معافی مانگنی ہوگی ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ فوراً ہی بات کا رخ تبدیل کر گیا تھا۔ ماہم نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ چہرے پر شدید ناگواری کے آثار ابھر آئے۔ ہمیں؟ میں کیوں جاؤں؟ تمہارے معاملات ہیں، تم خود سنبھالو۔ ساجد کا غصہ ابھرا۔ اس نے دانت پیسے۔ شٹ اپ ماہم، چپ ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے ہی یہ سارا تماشا ہوا ہے اور اب تم ہی اسے سنبھالو گی۔ ماہم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میری وجہ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو صرف تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی۔ ساجد نے طنزیہ ہنسی۔ بچانے کی کوشش؟ تم نے میری زندگی داؤ پر لگا دی ماہم۔ حمزہ عباسی جیسے لوگ معاف نہیں کرتے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر تم نے جا کر معافی نہ مانگی۔ ماہم نے سر جھٹکا۔ میں نہیں مانگوں گی معافی۔ وہ کون ہوتا ہے مجھ سے بدتمیزی کرنے والا؟ ساجد نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ تمہارا یہی مسئلہ ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا، یہ عام آدمی نہیں ہے، حمزہ عباسی ہے۔ اگر ہم نے آج معافی نہ مانگی تو وہ میرا جینا حرام کر دے گا۔ ماہم کی آنکھوں میں غصہ اور تکلیف ایک ساتھ ابھرے۔ تمہیں اپنی جان کی اتنی فکر ہے لیکن میری عزت کا کوئی خیال نہیں؟ ساجد نے جھنجھلا کر سر جھکایا، پھر تھوڑی دیر خاموش رہا۔ آخر کار نرمی اختیار کرتے ہوئے بولا، دیکھو ماہم، مجھے صرف ایک بار تمہارا ساتھ چاہیے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، حمزہ عباسی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ماہم نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی ضد تھی، مگر ساجد کے چہرے پر خوف نے اسے مجبور کر دیا۔ تم وعدہ کرتے ہو کہ یہ سب ختم ہو جائے گا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ساجد نے فوراً سر ہلایا۔ ہاں، بس ایک بار معافی مانگ لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہم نے آنکھیں بند کی، چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ساجد نے شکر کا سانس لیا، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی پریشانی کے سائے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ملاقات آسان نہیں ہونے والی تھی۔ ایک رات میں ہی اس کی کایا پلٹ گئی۔ بے شک وہ بہت پریشان تھا، لیکن اس کو بالکل اس بات کا علم نہیں تھا کہ ماہم اتنی بڑی بیوقوفی کر جائے گی اور اسے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دے گی۔
کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ساجد اور ماہم ایک دوسرے سے نظریں چراتے بوجھل دل کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وقت جیسے رک گیا تھا، دونوں کی سوچوں میں طوفان برپا تھا۔ ساجد کی پیشانی پر پریشانی کی شکنیں گہری ہو رہی تھیں، جبکہ ماہم کے چہرے پر ابھی تک بے بسی اور دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے ماہم کو سمجھایا تھا کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر نہ اس نے اس کی بات سنی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اچھی کنڈیشن چھوڑی تھی۔ اچانک ساجد کے موبائل پر تیز بیل خاموشی کو چیر گئی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا، جلدی سے فون نکالا اور اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے کسی کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، ساجد فوراً اسپتال آ جاؤ، تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ساجد کے ہاتھ میں پکڑا فون کانپ گیا، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے فوراً بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا؟ امی کہاں ہیں؟ ہسپتال میں ہیں، حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹرز چیک کر رہے ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ ساجد کی آنکھوں میں پریشانی دوڑ گئی، وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ خوف اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں آ رہا ہوں، وہ اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ ماہم، جو اب تک ساجد کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی، فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ساجد، خیریت؟ ساجد نے سرسری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور اضطراب کے گہرے سائے تھے۔ امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہیں اسپتال لے جایا گیا ہے، مجھے فوراً جانا ہوگا۔ ماہم کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ اوہ میرے خدا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس نے جلدی سے قدم آگے بڑھائے۔ ساجد نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں، تم یہیں رہو، ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر انہوں نے تمہیں دیکھا تو مزید پریشان ہو جائیں گے۔ ماہم کی آنکھوں میں بے بسی چھلکنے لگی۔ لیکن ساجد، میں تمہیں اس حال میں اکیلا کیسے جانے دوں؟ ساجد نے گہری سانس لی۔ یہ وقت بحث کرنے کا نہیں ہے ماہم، تم بس یہاں رہو، اپنا خیال رکھو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ماہم کے لب کپ کپائے مگر وہ خاموش رہی۔ ساجد نے ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ، مگر پھر بنا کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز قدموں کی تیزی سے گونجتی، چاپ اور پھر دروازہ بند ہونے کی گونج۔ ماہم وہیں کھڑی رہ گئی۔ ساجد جا چکا اور کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد کا سورج مدھم روشنی بکھیر رہا تھا۔ موسم بوجھل اور اداس تھا، جیسے کائنات بھی کسی بے نام اداسی میں ڈوبی ہو۔ کمرے میں ویرانی کا راج تھا اور باہر کی دنیا سے کٹی ہوئی ماہم چائے کے کپ کو ہاتھ میں تھامے بے مقصد کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کی پرچھائیاں تھیں اور دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ، جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہو۔ ابھی وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ ساجد بوکھلایا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے شکن آلود، چہرے پر تھکن اور پریشانی کے آثار واضح تھے، جیسے پچھلے 2 دنوں میں کسی بھاری بوجھ تلے دب کر آیا ہو۔ ماہم نے چونک کر سر اٹھایا اور جیسے ہی اس پر نظر پڑی، اس نے بے ساختہ قدم اس کی طرف بڑھائے۔ ساجد، تم کہاں تھے؟ 2 دن ہو گئے۔ مگر ساجد نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز بے حد تیز اور عجلت میں تھی۔ ماہم، وقت نہیں ہے، سر کی کال آئی ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ ماہم کی سانس جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ پل بھر کے لیے ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کی ایک گہری لہر ابھری، جیسے کوئی نازک چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ وہ اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ کوئی بوجھ ہو، جیسے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ لرز گیا۔ اس نے نظر جھکا لی، بنا کچھ کہے آہستہ آہستہ پلٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ساجد نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ماہم، جلدی کرو، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ مگر ماہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے اندر کی چیخیں گونج رہی تھی، اس کی محبت، اس کی قربانی، سب کچھ ایک لمحے میں بے معنی ہو گیا۔ مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی آنکھوں میں بکھرے سوالات کو نظر انداز کر رہی تھی اور خاموشی سے ایک سیاہ نقاب اٹھا کر اپنے چہرے پر اوڑھ لیا۔ چند منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ساجد نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی، جلدی سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ چلو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی، دل کی تمام فریادیں اندر ہی اندر دفن کرتی۔
گاڑی میں بیٹھتے ہی ساجد نے ایک نظر اس پر ڈالی، مگر وہ بالکل خاموش تھی، جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ گاڑی کا انجن گرجتے ہوئے جاگا اور وہ دونوں خاموشی سے اس راستے پر نکل پڑے جہاں ان کی میٹنگ طے تھی، عباسی حویلی۔ وہ دل ہی دل میں بہت اداس تھی۔ 2 دن بعد وہ لوٹا تھا۔ ایک بار بھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیسی ہو، تمہیں اکیلے ڈر تو نہیں لگا، لیکن پھر اس نے اپنا سر جھٹک دیا کیونکہ یہ شخص اس کا اپنا انتخاب تھا۔ گاڑی کی رفتار مدھم ہوتے ہی عباسی حویلی کے بلند و بالا دروازے کھل گئے۔ ساجد اور ماہم نے ایک دوسرے کو بے چینی سے دیکھا۔ راستے بھر کوئی بات نہ ہوئی تھی اور اب جب منزل سامنے تھی تو ماہم کا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ اس کی نظریں حویلی کے وسیع و عریض لان، بلند ستونوں اور سیاہ دروازے پر پڑی جو انجانے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ حویلی کے ملازموں نے مؤدبانہ انداز میں انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا اور سیدھا ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ وسیع کمرے میں گہری لکڑی کے فرنیچر، نفیس قالینوں اور شیشے کے فانوسوں کا ایک شاہانہ امتزاج تھا، مگر وہاں بیٹھے ساجد اور ماہم کے لیے سب کچھ بے معنی تھا۔ ساجد کی نظریں دروازے پر جمی تھیں اور ماہم خاموشی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد کمرے کی فضا ایک بار پھر بھاری ہو گئی جب دروازے سے حمزہ عباسی داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ انتہائی باوقار لگ رہا تھا۔ کاندھے پر مردانہ شال، چہرے پر سختی کی گہری لکیر اور آنکھوں میں سرد جذبات۔ حمزہ عباسی نے بنا کسی تاثر کے ساجد کی طرف دیکھا جو جلدی سے کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کر مؤدبانہ انداز میں بولا، سر میں بھاگا نہیں تھا، میں بس کچھ مصروف تھا، میں آپ کا قرض واپس کر دوں گا، بس تھوڑا وقت۔ حمزہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ بے تاثر سختی برقرار تھی۔ ساجد کی آواز لڑکھڑانے لگی، سر میں نے کبھی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، پلیز مجھے ایک موقع دیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ حمزہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس پر جمی، مگر پھر وہ آہستہ سے اپنا رخ نقاب میں بیٹھی ماہم کی طرف موڑ چکا تھا۔ چند لمحوں بعد حمزہ نے دھیمے مگر انتہائی پراثر لہجے میں کہا، اپنی بیوی کو ابھی طلاق دے کر میرے پاس چھوڑ جاؤ، تمہارا قرضہ معاف ہو جائے گا، بلکہ تمہارے ساتھ ایک بزنس ڈیل بھی ہوگی۔ ساجد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کے کانوں پر یقین نہ آیا ہو، جبکہ ماہم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے غصے سے نقاب کے پیچھے چھپے چہرے کو سخت کیا اور نفرت سے حمزہ کو گھورا، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ بے اختیار بولی۔ آواز میں شدید کراہیت تھی، مگر حمزہ بالکل پرسکون رہا، جیسے اسے ماہم کی برہمی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی نظریں ساجد پر تھیں جو گڑبڑا چکا تھا۔ ساجد نے لم بھیج کر زمین کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر ماہم پر ڈالی۔ وہ کبھی بھی اس سے محبت نہیں کرتا تھا، محض ایک ٹائم پاس تھی، نیت سے وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر وہ تو ایک جونک کی طرح اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ مگر اب ایک موقع تھا جس سے وہ اپنے سارے مسئلے حل کر سکتا تھا۔ ایک لمحے میں اس نے فیصلہ کر لیا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے رخ موڑا اور سرد لہجے میں بولا، ماہم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے تو فیصلہ لینے میں موقع بھی ضائع نہیں کیا تھا، جبکہ حمزہ نے بھی داد دینے والے انداز میں آئی برو اچکائی تھی۔ ماہم کی دنیا لمحے میں زمین بوس ہو گئی، اس کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور سانس جیسے رک گئی۔ حمزہ کے چہرے پر ایک سخت مسکراہٹ ابھری، مگر وہ خاموش رہا۔ ساجد نے پلٹ کر ایک آخری نظر ماہم پر ڈالی جو مکمل شوق میں تھی، اور پھر وہ یکے بعد دیگرے طلاق دے کر ایک لفظ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، مگر وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی، جیسے ہر احساس سے محروم ہو چکی ہو۔ ماہم کا ذہن سن تھا، جیسے ہی ساجد کے الفاظ اس کی کانوں میں گونجے اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے بے اختیار ساجد کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، حمزہ عباسی کے گارڈ اس کے سامنے دیوار بن گئے۔ ہٹو میرے راستے سے، وہ تڑپ کر چیخی۔ آنکھوں میں وحشت اور آنسوؤں کا ایک طوفان تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ ایسے نہیں جا سکتا۔ مگر گارڈز اپنی جگہ ثابت قدم رہے۔ حمزہ عباسی جو اب تک خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا، آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ اس کے ہر انداز میں ضبط اور سختی تھی۔ اس نے قدم بڑھا کر ماہم کے بالکل سامنے آ کر سرد لہجے میں کہا، رک جاؤ۔ ماہم نے سر اٹھا کر بھونچکا آنکھوں سے اسے دیکھا۔
تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں میری زندگی برباد کر دی؟ حمزہ کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ تمہارے شوہر سے خرید لیا ہے میں نے، پورے 3 کروڑ میں۔ وہ آگے جھک کر دھیمے مگر زہر بھرے انداز میں بولا، یہ سودا برا نہیں ہے نا؟ ماہم کا چہرہ فق ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کسی طرح حمزہ کو نوچ ڈالے، مگر وہ اپنی جگہ جمی رہ گئی۔ تم گھٹیا انسان ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ حمزہ نے طنزیہ قہقہا لگایا، بہت زبان چلانی آتی ہے نا؟ مجھے دھکا دیا تھا، میرے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کی تھی، اب دیکھو تمہاری ہمت کی کیا سزا ملی ہے۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، آنکھوں میں وحشت تھی۔ اب تم میری رکھیل بن کر رہو گی، میرے بستر کی زینت، یہی سزا ہے میرے ساتھ الجھنے کی۔ ماہم کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا، اس کے ہاتھ سرد ہو گئے، اسے لگا جیسے وہ کسی اندھے کنویں میں گر رہی ہو۔ حمزہ نے مزید کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے نقاب کھینچ دیا، اور پھر وہ شخص پتھر کا ہو گیا، سانس رک گئی، وہ تھم گیا۔ اس کے سامنے جس چہرے کو اس نے بے دردی سے خریدنے کا اعلان کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں، اس کی ماہم تھی، اس کا عشق، اس کی دیوانگی، وہ لڑکی جس کے لیے وہ 4 سال پہلے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا، وہی ماہم تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے بکھرے وجود کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حمزہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ سانس روک کے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ ماہم کی حالت مرنے جیسی تھی۔ وہ نڈھال بے جان سی کھڑی تھی، جبکہ حمزہ، وہ تو بس کھڑا ہی رہ گیا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، ماہم کے وجود میں جیسے جان ہی باقی نہ رہی۔ وہ ایک لمحے میں حمزہ کے قدموں میں گری، آنکھوں میں آنسو، ہونٹ لرزتے ہوئے۔ حمزہ خدارا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، خوف تھا، التجا تھی، مگر حمزہ بس کھڑا رہا، جیسے وقت نے اسے جکڑ لیا ہو۔ اس کی نظریں ماہم پر جمی تھی، مگر اس کے ذہن میں گونجتی آوازیں کہیں اور اسے لے جا چکی تھی۔ وہ ماضی میں کھو گیا تھا، ان لمحوں میں جب پہلی بار اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس نے ایک آخری نگاہ ماہم پر ڈالی اور پھر بغیر کچھ کہے پلٹ گیا۔ جاتے ہوئے سخت لہجے میں بس ایک حکم دیا، اسے گیسٹ روم میں لے جاؤ۔ وہ ٹھہرا نہیں، نہ پیچھے مڑ کر دیکھا، سیدھا لمبے کوریڈور میں نکلا اور تیزی سے آخری دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے میں وہ 2 سال سے نہیں آیا تھا، اور آج وہ جیسی کسی اندیکھی کشش کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں آ رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی ماسی کا ہر رنگ ایک دم آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ دیواروں پر بے شمار تصویریں جڑی ہوئی تھیں، ایک ہی چہرہ مختلف زاویوں میں، مختلف روپ میں، ماہم۔ وہ تصویر جس میں وہ کالج کے فنکشن میں کھڑی مسکرا رہی تھی، وہ تصویر جس میں وہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ ہنستی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ تصویر جو کسی نیلے دوپٹے میں لپٹی، آنکھوں میں چمک لیے لاپرواہی سے کسی اور سمت دیکھ رہی تھی۔ حمزہ بے اختیار ایک تصویر کے سامنے جا رکا، آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ دن اسے یاد آ گیا جب پہلی بار اس نے ماہم کو دیکھا تھا۔ وہ ایک کالج فنکشن میں مہمان خصوصی تھا، چیف گیسٹ کے طور پر اس کا پرتپاق استقبال کیا گیا تھا، مگر وہ سب بھول گیا تھا جب اس کی نظر پہلی صف میں کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ ماہم اس وقت محض 18 سال کی تھی، مگر اس کی معصومیت، اس کے چہرے کی چمک اور اس کی آنکھوں کی روشنی نے حمزہ کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں دل ہار بیٹھا تھا۔ اس دن گھر آ کر وہ بے چین تھا، رات کا کھانا چھوڑ کر سیدھا اپنے باپ ذوالفقار عباسی کے پاس جا پہنچا۔ ابا، مجھے شادی کرنی ہے، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ ذوالفقار عباسی نے ہنس کر دیکھا۔ کس سے؟ ماہم سے، وہ کالج میں تھی آج، میں نے اسے دیکھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی دیوانگی بیان کرتا، ذوالفقار عباسی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ایک غریب کی بیٹی عباسی خاندان کے وارث کے لیے؟ یہ ممکن نہیں۔ حمزہ، مگر ابا میری بات تو سنیں، آپ نے اس کے خاندان کے بارے میں نہیں سنا؟ ابھی وہ مزید کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، یہ بات ختم کرو، تمہیں عباسی خاندان کی روایت کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے برابر کے لوگوں میں رشتے کرتے ہیں، کسی معمولی لڑکی کو اس گھر میں نہیں لا سکتے۔ حمزہ خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر وہ ضد پکڑ چکا تھا۔ وہ خود ماہم کے بارے میں جاننے لگا، اس کا خاندان، اس کا گھر، سب کچھ۔ پھر اچانک ذوالفقار عباسی بیمار پڑ گئے اور کچھ ہی مہینوں میں وہ دنیا چھوڑ گئے۔
حمزہ کی دنیا ایک دم بدل گئی۔ باپ کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی ماں کے پاس گیا، دل میں امید لیے کہ شاید وہ اس کی محبت کو سمجھ سکے۔ ماں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو بیٹا۔ میں ماہم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار آپ ان سے مل لیں۔ اس کی ماں کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں حمزہ، تمہارے ابا بھی اس کے حق میں نہیں تھے اور میں بھی نہیں ہوں۔ ایک غریب گھر کی لڑکی ہمارے خاندان کی بہو نہیں بن سکتی۔ مگر ماں، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تو کیا دنیا کی ہر پسند کی جانے والی چیز حاصل کی جا سکتی ہے؟ ہمارے خاندان کی کچھ روایات ہیں حمزہ، تم ان کو نہیں توڑ سکتے۔ حمزہ نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر باپ کی موت کے بعد وہ اپنی ماں کے سامنے بے بس تھا، مگر خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند مہینوں بعد ایک حادثے میں اس کی ماں بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ حمزہ جیسے اندر سے مر گیا۔ اس نے خود کو کاروبار میں جھونک دیا۔ وہ محبت، وہ جذبہ کہیں دب گیا۔ وہ ماہم کو بھول چکا تھا۔ نے شاید یہ مان لیا تھا کہ ماہم اس کے نصیب میں نہیں، لیکن آج 4 سال بعد وہی ماہم اس کے سامنے تھی۔ حمزہ ایک بار پھر تصویر کو چھوا۔ اس کے لمس میں عجیب سی نرمی تھی، جیسے وقت پلٹ رہا ہو، جیسے 4 سال پہلے کا وہی جذبہ دوبارہ سانس لے رہا ہو۔ وہ ماہم کی وہی معصومیت، وہی چمکدار آنکھیں، وہی لرزتے ہونٹ یاد کر رہا تھا، اور وہ لمحہ جب اس نے پہلی بار سوچا تھا کہ یہ لڑکی ایک دن عباسی خاندان کی بہو بنے گی، مگر وہ دن کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ حمزہ نے لمبی سانس لی، تصویر سے نظریں ہٹائیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ قسمت کا کھیل بھی عجیب ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 6 مہینے بعد، 6 مہینے کی قید کے بعد آج بھی وہی خاموشی تھی، وہی اندھیرے، وہی تنہائی۔ ماہم جائے نماز پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، زندگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ کبھی وہ آزاد پرندہ تھی، اپنی مرضی کی مالک، اور آج ایک قیدی کی طرح دن گزار رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور حمزہ عباسی اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، مضبوط قدموں سے چلتا ہوا آیا، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ ماہم نے کوئی حرکت نہیں کی، بس سجدے میں سر رکھ دیا، جیسے اس کا دل چاہ رہا ہو کہ بس زمین ہی اسے نگل لے۔ حمزہ چند لمحے کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، کیسی ہو ماہم؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی چادر کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، 6 مہینے ہو گئے، مگر تم نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر زبان خاموش رہی۔ حمزہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اچانک سیدھا اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا، اس کے قریب۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ماہم۔ ماہم نے چونک کر سر اٹھایا، حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں حمزہ کو دیکھا۔ کیا؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ حمزہ کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی تھی، ایک سچائی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ ہاں ماہم، نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، نظریں جھکا لیں، دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ شخص اس کو رکھیل بنا رہا تھا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ پہلی بار کسی مرد کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، مگر وہ لمس زبردستی کا نہیں تھا، بلکہ ایک التجا تھی، ایک محبت کی پکار۔ ماں، تمہیں پتا ہے، میں تم سے 4 سال سے محبت کرتا ہوں۔ اس دن جب پہلی بار کالج میں دیکھا تھا، تبھی دل دے بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں اپنانا چاہا، مگر میرے والدین نے انکار کر دیا۔ میں مجبور ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، مگر محبت ختم نہیں ہوئی۔ پھر جب تم دوبارہ میری زندگی میں آئی، میں نے چاہا کہ تمہیں روک لوں، تمہیں اپنے قریب کر لوں۔ ماہم کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اور ساجد، وہ تم سے کبھی مخلص نہیں تھا ماہم۔ اگر ہوتا تو یوں تمہیں بیچ کر نہ جاتا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں میرے حوالے کر دیا۔ تمہارے جذبات کی، تمہارے محبت کی پرواہ تک نہیں تھی۔ ماہم کی آنکھوں میں درد ابھر آیا۔ وہ حقیقت جانتی تھی، مگر اسے تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں ماہم۔ میں چاہتا تو تمہیں جبرن اپنا بنا سکتا تھا، مگر میں نے انتظار کیا۔ 6 مہینے تمہاری نفرت سہی، تمہاری خاموشی برداشت کی، مگر اب اور نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بنو، عزت سے حلال رشتے میں بندھی ہوئی۔ ماہم نے گہری سانس لی۔ وہ ساجد کی حقیقت جان چکی تھی۔ وہ ایک بزدل انسان تھا۔ اس کا نکاح صرف ایک دکھاوا تھا، ایک دھوکہ۔
مگر اب حمزہ وہ اسے عزت دینا چاہتا تھا، محبت دینا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر اپنی نم آنکھوں سے حمزہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ حمزہ کے چہرے پر ایک روشنی پھیل گئی، جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو، جیسے اس کی محبت کو اس کا انعام مل گیا ہو۔ ماہم نے سوچ لیا تھا ایک ذلت بھری زندگی سے بہتر تھا کہ وہ نکاح کر لے، ایک حلال رشتہ قبول کر لے۔ زندگی اگر آزمائش تھی تو اسے اب ہمت کے ساتھ قبول کرنا تھا۔ یہی زندگی کا سبق تھا کہ کبھی کبھی خدا کی رضا میں ہی ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ حمزہ عباسی نے اپنی محبت حاصل کر کے پورے شہر کو بتایا کہ وہ اپنی 4 سال پرانی محبت کو اپنا چکا ہے۔ ساجد ماہم کا نصیب دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ بے شک ماہم نے غلط کیا تھا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، ان کی عزت کو روند کر وہ بھاگ آئی تھی، اور شاید اسی کی سزا اسے ساجد کے طور پر ملی تھی۔ مگر اب وہ حمزہ کے ساتھ خوش تھی، کیونکہ وہ شخص اسے زندگی کے ہر وہ رنگ دکھا رہا تھا جس کی وہ خواہش مند تھی۔ ہاں، وہ اس سے ناراض تھی کہ اس نے غلط کیا، اس کی زندگی کو تباہ کر دیا، محض غلطی کی سزا کو اسے کس طرح دینا چاہتا تھا۔ مگر وہ بھول گئی تھی، اگر وہ اس سے محبت کر رہا تھا تو وہ بھی محبت حاصل کرنے کی خواہش مند تھی۔ بے شک اللہ بہتر لے کر بہترین سے نواز دیتا ہے۔